السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ مشاہدین اکرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، موضوع آج کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ خیر اور بھلائی کے کام میں کوشش کرنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ لوگ ہمیں ڈر اور خوف اور ساتھ ہی امید اور لالچ کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے، اور وہ لوگ عاجزی کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو، موضوع ہے آج کا کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا چاہیے۔ اسی تعلق سے مختصر باتیں ہوں گی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ، تم لوگ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہیں ڈرتے، وَاخْشَوْنِی، بلکہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ خوف ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے۔ جہاں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید لگانا چاہیے، وہیں پر اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، ان کے حال پر رحم کرنے والا ہوں۔ اور وہیں پر وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اس بات کا بھی یاد رہے کہ میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، وہیں پر اللہ سے خوف کھانے کے ساتھ ساتھ، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ، وہیں پر اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، رحمت الہی کی امید بھی لگانی چاہیے کہ انسان بالکل نا امید مت ہو، بلکہ جو انسان اعمال کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات وغیرہ دیتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم اللہ کی ذات سے بدلہ پانے کی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بدلہ سے نوازے گا بھی۔ اور یہی مومن کی اوصاف اور مومنوں کی صفات ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اپنے رب سے اپنے اعمال کے بدلہ پانے کی امید رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساتھی نہ ٹھہرائے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک طرف ہمیں عذاب الہی سے، اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں پر ڈرنا بھی چاہیے، اور وہیں پر ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال پر اللہ سے بدلہ پانے کی، اللہ سے امید بھی لگانی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ اتنا رحم و کرم والا ہے، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ انسان اگر برائی کی سوچ کرتا ہے، اگر برے کام نہ کیا ہو، اللہ برائی نہیں لکھتا ہے، لیکن اگر نیکی کی سوچ بنایا ہو، نیکی ابھی نہ کیا ہو، پھر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے ایک نیکی کا کام کیا ہے تو اس نیکی کو بڑھا کر کے کئی گنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں
اللہ کی ذات سے امید لگانی چاہیے اور اللہ سے ناامید مت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ناامید کون ہوتے ہیں؟ جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، اپنے بچوں سے کہا تھا، اس لیے کہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نافرمان اور کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کا اللہ نے فرمایا وَمَن یقنط من رحمتی ربی الا الضالون، کون ناامید ہوتا ہے رب کی رحمت سے؟ گمراہ لوگ ہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کی ہمیں امید لگانی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ رحمت الہی کی امید کرتے ہوئے ہم گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، تو مومن کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے نیک عمل کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کی ہم امید لگا لی کہ چلو اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کی رحمت کی ہم امید لگاتے ہیں، جنت ہم پا لیں گے، اور عمل نہ کریں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس آیت میں سن لیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے بدلہ پانے کو امید رکھتا ہو، اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا، اسے چاہیے کہ اللہ خود کہہ رہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھا عمل کرے، عمل اللہ کے لیے ہو، اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ عمل صالح کہلائے گا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے رہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک و ساجی، پیر فقیر مرید، ان جتنے بھی شرکاء ہیں ان سے بچتے رہے، اور خالص اللہ کی وہ عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ والذین ہاجروا، پھر ساتھ میں ہجرت بھی کیے اللہ کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور سب کو چھوڑ کر کے کہیں اسلامی ممالک کا ہجرت کر گئے، سفر کر لیے، تو کہتے وجاہدوا فی سبیل اللہ، ساتھ ہی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہے، لڑتے رہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ، ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہیں پر میرے بھائیوں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور بھی ساتھ ہی اللہ کے دی ہوئے مال میں سے چاہے کھلے طور پر ہو یا چھپا کر ہو، خرچ بھی کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسے ہیں جو ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اور ساتھ ہی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھل کر یا چھپ کر غریبوں کی مدد کرنا، جن کے اندر ان سارے اعمال ہیں، تو ایسے لوگ یرجون تجارت، وہ ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس تجارت کے اندر خسارہ نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، اللہ فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ
ہم عمل کریں اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے بدلہ پانے کی امید بھی رکھیں. اسی کا اللہ بار بار حکم بھی دے رہا ہے. میرے بھائیوں، ورنہ میرے بھائیوں اللہ کے پاس گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کی اتنے سخت سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمۃ ما قنط من جنته احد. کیا کہا میرے بھائیوں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اللہ کے پاس گنہگاروں کے لیے جو سزا ہے، اللہ نے نافرمان بندوں کے لیے جو سزا متعین کر رکھا ہے، جو سزا تیار کر رکھا ہے، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی سخت سزا ہے، ما طمع بجنت احد، تو پھر جنت پانے کی امید بھی نہ رکھے. اتنی سخت سزا اللہ کے پاس، پھر بندہ نا امید ہو جائے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر کو اس بات کا علم ہو جائے، اس بات کی خبر ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنی رحمت والا ہے، یا کتنی رحمت ہے اللہ کے پاس کس قدر دیا ہے رب کے پاس، ما قنط من جنت احد، تو پھر وہ جنت پانے سے ان کافروں میں سے کوئی شخص بھی نا امید نہ ہوئے، بلکہ یہ امید رکھے کہ ہمیں جنت تو ملے گی ہی. تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک طرف اللہ نے گناہ گاروں کے لیے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور وہیں پر اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بھی تیار کر رکھا ہے. تو خوف، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ کی ذات سے امید بھی لگانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہ بھائی اللہ، ہم تو گنہگار ہیں، کن کن گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، سر سے پاؤں تک ہم گناہ میں ہیں. اور اس طرح گناہوں کی کثرت یا ادھکتر گناہوں کو دیکھتے ہوئے انسان کبھی کبھی نا امید ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو بے نمازی ہیں، ہم کن کن گناہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے دنیاوی طور پر یا دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے ہم نے نہ کیا ہو، کن کن گناہوں سے ہم توبہ کریں. کبھی کبھی ایسا انسان سوچنے لگتا ہے، ایسی سوچ بنا لیتا. نہیں، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیں میرے بندوں سے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم زیادتی کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو یہ پتہ چلا، بلکہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کس قدر رحیم و کریم ہے. حدیث آتی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم اے رب حتی اذا قررہ بذنوبہ ورعا فی نفسہ انہ ہلک قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. رواه البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یدعو المؤمن، اللہ تعالیٰ مومنوں کو قریب کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کو چھپا لے گا، مومن بندہ کو. فیقول، پھر اللہ کہے گا اتعرف ذنب کذا، کیا اس گناہ کو تو پہچانتے ہو، اتعرف ذنب کذا، اس گناہ کو پہچانتے ہو. فیقول، بندہ کہے گا نام اے اللہ، میں نے یہ گناہ دنیا میں کیا تھا، یہ گناہ دنیا میں کیا تھا، سارے گناہوں کو پہچان کروائے گا. فیقول نام اے رب حتی اذا قررہ بذنوبہ، انسان اقرار کر لے گا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میں نے پہچان لیا اپنے گناہوں کو، یہ رب ذوالجلال. ورعا فی نفسہ انہ ہلک، یہاں تک کہ بندہ، مومن بندہ دل میں اب وہ خوف محسوس کرے گا، ڈرے گا کہ اب تو میں ہلاک ہونے والا ہوں، برباد ہونے والا ہوں. اللہ کہے گا قال سترتها علیک، اللہ کہے گا میں نے دنیا میں، سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا میرے علاوہ، میں نے پردہ ڈال دیا تھا. وانا اغفرها لک اليوم، اور آج بھی میں تمہارے لیے ان سارے گناہوں کو
جن گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا میں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، وہیں پر اللہ کا عذاب دردناک عذاب بھی ہے. وہیں تو پتہ ہی چلا کہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہوئے اگر ہم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہوں سے معافی طلب کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمارے جن گناہوں سے ہم توبہ کریں گے، جن گناہوں سے معافی مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چونکہ رب کا فرمان ہے. اور وہیں پر گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ سے ڈر خوف کریں. اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دلوں میں آئے گا تو نماز کی پابندی کرے گا، نماز کو چھوڑے گا نہیں. اس لیے کہ بے نمازیوں کی سزا اللہ نے جہنم رکھا ہے، اور نمازیوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے. وہیں پر بے نمازیوں کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آج تم جہنم کے آگ میں کیوں چل رہے ہو. ماں باپ اگر نمازی ہوں گے اور بیٹے بیٹیاں بے نمازی ہوں گے تو سوال کریں گے جہنمیوں سے، جہنم میں آگ میں جلتے ہوئے دیکھیں گے کہ میرے بیٹے بیٹیاں جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، کس وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو. وہ بیٹے بیٹیاں بے نمازی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم بے نمازی تھے. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ جہاں نمازیوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا رہا ہے، وہیں پہ بے نمازیوں کا انجام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہیں میرے بھائی پتہ ہی چلا کہ اللہ کا خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور اس طرح ہم گناہوں سے بچیں، اور وہیں پر اللہ کی ذات سے ہم امید بھی رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو سمجھ کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، اور نیپال دعویٰ پیج کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں. وہ جزاکم اللہ خیر.